السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مین کویشچنز آف 3 days to see بائی ہیلن کیلر۔ تو سمری کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا، اس کے کویشچنز کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا، اس کے جو مین کویشچنز ہیں ہم کو اسٹارٹ کیا ہوا تھا۔ تو ان میں جو ہے ہمارا فرسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین بلائنڈنیس اینڈ ڈیفنیس بی اے بلیسنگ، کہ بلائنڈنیس مطلب اندھا پن اینڈ ڈیفنیس اور بہرا پن کس طرح سے ایک نعمت ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک نعمت ہے۔ ہیلن کیلر کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو ایک بلیسنگ کا نیم دیتی ہے۔ بلائنڈنیس اینڈ ڈیفنس جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے۔ وہ یہاں پہ اس لیے کہتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں کان ہر حص موجود ہے وہ ان کا پراپرلی استعمال نہیں کرتے، تو وہ اپنی زندگیوں کے اندر ان حصوں کو استعمال کر کے خوشی کا اضافہ نہیں کرتے، وہ دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، ان کے جو حالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ خوشی میں کیسے ہیں، غم میں کیسے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ یہ دیکھتی ہے کہ لوگ اپنی جو روٹین لائف ہے اس میں بیزی ہیں، وہ دوسرے کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ان بلیسنگز کا استعمال نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ایک سجیشن دیتی ہے، تجویز دیتی ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی جوانی کے اندر ایک دفعہ اندھا اور بہرا ہونا چاہیے، کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنی صرف جوانی کے اندر جو ہے مطلب جو اس کی ارلی ایڈلٹ ایج ہے اس میں اس کو اندھا اور بہرا ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ایک پیک ایج ہوتی ہے اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی اس کو امپورٹنس کا پتہ ہوگا، کہ اگر یہ آنکھیں اور کان ایک بچے سے لے لیے جائیں تو اس کو نہیں پتہ ہوگا اپنی ان فزیکل ایبلٹیز کا، کہ جو اس کے پاس حصے موجود ہیں کہ ان کا صحیح طریقے سے استعمال کس طرح سے کرے، ان کو ان کے بارے میں بالکل نالج نہیں ہوگا۔ ایک جو بوڑھا آدمی ہے، اولڈ مین ہے، اس کو بھی ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اتنی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس نے اپنی ان فزیکل ایبلٹیز کا استعمال کر کے اپنی زندگی جی لی ہے، اپنے فرائض جو ہیں وہ اس نے پورے کر لیے ہیں۔ لیکن جو ایک ارلی ایڈلٹ ایج ہے اس میں اگر کسی کی آنکھیں یا کان لے لیے جائیں تو ان کی جو ریئل امپورٹنس ہے اس کو جو ہے پھر اندازہ ہوگا۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ بلائنڈنیس اور جو ڈیفنس ہے یہ ایک بلیسنگ ہے، کہ جب تک انسان کو اس آزمائش میں سے نہ گزارا جائے تو وہ اپنے ارد گرد کی جو خوبصورتی ہے اس سے صحیح طریقے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تو آنسر ہے کویشچن کا ہیلن کیلر ان ہر ایسے، کہ ہیلن کیلر اپنے مضمون میں 3 days to see 3 دن دیکھنے کے لیے ڈپلورز دا بٹر فیکٹ، ایک تلخ حقیقت کو سامنے لے کے آتی ہے، دیٹ پیپل ہو ہیو گاٹ آئیز، کہ وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں موجود ہیں، اینڈ ایئرس اور کان موجود ہیں، ڈو ناٹ یوز دیم پراپرلی، کہ وہ ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ دے ڈو ناٹ یوز دیم، کہ وہ ان کا استعمال نہیں کرتے، ٹو ایڈ پلیئر ان دیئر لائف، اپنی زندگی کے اندر خوشی لانے کے لیے، اور ٹو انکریز دیئر نالج، یا اپنے علم میں اضافے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اباؤٹ دا یونیورس، کائنات کے متعلق۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے جو روٹین کے کام ہیں ان کو کرتے ہیں، جو مٹیریل ان کی زندگی ہے وہ بن چکی ہے، لیکن وہ اپنی ان آنکھوں کانوں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے کہ ان کی یونیورس کے جو راز ہیں، سیکرٹ ہیں، ان کے بارے میں نالج حاصل کریں یا زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان سے وہ محظوظ ہوں۔ تو لوگ جو ہے وہ مٹیریل بن چکے ہیں اکارڈنگ ٹو ہیلن کیلر۔ نیکسٹ ہے دے یوز دیم، وہ ان کا استعمال کرتے ہیں جسٹ ٹو میک تھنگز ایزی فار دیم، صرف چیزوں کو آسان بنانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی سیلفشنس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اگر کام کرتے ہیں صبح سے شام تک جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے روٹینز کے عادی ہیں، صبح سے شام تک وہ کام کرنے کے عادی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو ایک دفعہ اندھا اور بہرا ہونا چاہیے۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتی ہے، سو شی سجیسٹ، اس لیے وہ تجویز دیتی ہے، دیٹ ایوری ہیومن بینگ شوڈ بیکم ڈیف اینڈ بلائنڈ، کہ ہر انسان کو جو ہے وہ ایک دفعہ بہرا اور اندھا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ ونس ان ہز یوتھ، کم سے کم اپنی جوانی کے اندر ایک دفعہ۔ آفٹر پاسنگ تھرو دا آرڈیل آف بلائنڈنیس، کہ جب وہ اندھا پن کی اس آزمائش میں سے گزرے گا، اینڈ ڈیفنیس اور بہرا پن کی، ہی وڈ کم ٹو نو دیئر امپورٹنس، تو پھر ان کی جو امپورٹنس ہے وہ پھر اس کو پتہ چل جائے گی، اینڈ دیٹ ہاؤ میزریبل لائف کین بی، کہ کتنی زندگی جو ہے وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اف ہی از ڈپرائیوڈ، کہ اگر وہ محروم ہو جائے آف دیز فیکلٹیز، ان صلاحیتوں سے، پرماننٹلی، مستقل طور پر، کہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ یہ صلاحیتیں اس سے جو ہے اس کی ایڈلٹ ایج کے اندر یا اس کی جو ارلی ایڈلٹ ایج ہے اس کے اندر واپس لے لی جائیں گی، تو پھر کتنی زندگی ان کے لیے تکلیف دہ ہوگی، ان فیکلٹیز کی کتنی امپورٹنس ہوگی، یہ انسان پھر جان لے گا۔
دس آفٹر ہیونگ ریلائز کہ جب وہ ان چیزوں کو محسوس کر لے گا اس کے بعد دیر امپورٹنس ان ہیز لائف، تو ان کی اہمیت ان کی زندگی کے اندر ہی وڈ اسٹارٹ یوزنگ دیم ان اے بیٹر اینڈ پراپر وے، تو پھر اپنی فیکلٹیز کو وہ اچھے طریقے سے اور موزوں طریقے سے جو ہے استعمال کرنا شروع کر دے گا. دے وڈ بیکم اے بلیسنگ فار ہم، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بلیسنگس جو ہیں یا وہ فیکلٹیز ہیں اس کے لیے ایک بلیسنگ بن جائیں گی. بیکاز ناؤ بائی یوزنگ دیم، کیونکہ اب ان کو استعمال کر کے پراپرلی مناسب طریقے سے ہی کین انجوائے لائف، کہ وہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اراؤنڈ ہیم، اپنے ارد گرد، ٹو اٹس ڈائریکٹ مکمل طور پر، کہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ فیکلٹیز اس کی ارلی ایڈلٹ ایج کے اندر لے لی جائیں گی تو وہ پھر چیزوں سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو فیکلٹیز ہیں ان سے اچھے طریقے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے ان کا پراپر استعمال کر کے. تو یہ فرسٹ کویشچن تھا. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے وائی شوڈ ایچ ہیومن بینگ بی اسٹرکن بلائنڈ اینڈ ڈیف ایٹ ہز ارلی ایڈلٹ ایج اینڈ وائی ناٹ ان ہز چائلڈہڈ آر اولڈ ایج، کہ ہر انسان کو جو ہے اندھا اور بہرا اس کی ارلی ایڈلٹ ایج کے اندر ہی کیوں ہونا چاہیے، اس کے بچپن میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی جو اولڈ ایج ہے اس میں کیوں نہیں ہونا چاہیے. تو اس پوائنٹ کو پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ جو ارلی ایڈلٹ ایج ہے وہ انسان نے اپنی جو زندگی کے فرائض ہیں وہ اس میں پورے کرنے ہوتے ہیں. اگر اس ایج میں جو ہے وہ اس پرسن سے ہم وہ فیکلٹیز لے لیں، آنکھیں اور کان اس کے لے لیں، تو ریئل امپورٹنس کا پھر اس کو پتہ ہوگا. ایک بچے کو ان فیکلٹیز کا جو ہے وہ ان کی جو امپورٹنس ہے ان کے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہوگا. ایک جو اولڈ مین ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال کر کے جو ہے وہ زندگی کے جو فرائض ہیں وہ پورے کر لیے ہوں گے، اس لیے اس کو بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو ارلی ایڈلٹ ایج ہوگی اس کے پرسن ہوں گے ان کو ان کی ریئل امپورٹنس کا پھر پتہ ہوگا. اس لیے وہ سجیشن دیتی ہے کہ ایک دفعہ انسان کی ارلی ایڈلٹ ایج میں اس کی جو فزیکل فیکلٹیز ہیں جو کہ حصے ہیں وہ ان سے لے لی جائیں تو پھر ان کی امپورٹنس کا اس کو پتہ ہوگا. تو آنسر ہے کویشچن کا ینگ مین از میچیور انف، کہ ایک جو نوجوان آدمی ہے وہ اتنا میچیور تو ہوتا ہے ٹو ریئلائز دا امپورٹنس آف فزیکل فیکلٹیز، کے جو جسمانی صلاحیتیں ہیں ان کی امپورٹنس کو محسوس کر سکے. دیز فیکلٹیز آر امپورٹنٹ فار ہم، کہ یہ صلاحیتیں اس کے لیے اہم ہوتی ہیں. بیکاز کیونکہ ہی ہیز اسٹل اے لانگ لائف ٹو اسپینڈ، کہ اس کے پاس ایک لمبی زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے. اینڈ از یٹ ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز، اور مختلف طریقوں سے اس نے اپنے فرائض کو بھی پرفارم کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی اس کی جو ایج ہے وہ اس لیے ہے، مطلب یہاں پہ وہ ارلی ایڈلٹ ایج جو ہے وہ زندگی کے فرائض کرنے جو فرائض ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اگر یہ فیکلٹیز اس سے لے لی جائیں تو پھر ان کی امپورٹنس کا اس کو پتہ ہوگا. نیکسٹ ہے این اولڈ مین، کہ ایک بوڑھا آدمی نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ریئلائزز دیئر امپورٹنس، کہ وہ ان کی جو اہمیت ہے اس کو محسوس کرتا ہے. بٹ ہی ڈزنٹ نیڈ دیم، لیکن ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ایز مچ اتنی ایز اے ینگ مین ڈز، کہ جتنی ایک نوجوان کو ہوتی ہے. کہ ایک جو نوجوان ہے اس کو صلاحیتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک اولڈ مین کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ زندگی کی رسپانسبلٹیز وہ پوری کر چکا ہوتا ہے. اٹ از بیکاز، اس کی وجہ یہ ہے ہی ہیز آلریڈی فلفلڈ ہز رسپانسبلٹیز، کہ وہ پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر چکا ہے. یوزنگ دیز فیکلٹیز، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے ٹو دا فل مکمل طور پر. تو یہ کویشچن سیکنڈ تھا ہمارا. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگر آپ کو ان دو کویشچن میں سے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.